کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کائنات، یہ وجود آخر کس پر منحصر ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم خدا کا وجود کے سوال پر خصوصاً استدلالی احتجاج کے ذریعے ایک گہرا سفر کریں گے، یہ جاننے کے لیے کہ ہر چیز کا انحصار کس پر ہے، اور اس میں تخلیق کائنات کے عظیم نشانات کو دریافت کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی کائنات کے وجود پر غور کیا ہے؟ کیا یہ سب کچھ اتفاق سے ہے یا ہر چیز کسی نہ کسی چیز پر منحصر ہے؟ اور وہ سلسلہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ آج ہم اللہ کی نشانیوں میں کائنات کے اس گہرے راز کو جانیں گے۔ ہر چیز کسی نہ کسی پر منحصر ہے، اور یہ انحصار بلا آخر ایک لازم وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بگ بینگ کے بعد کائنات کی ابتدائی حالت ناقابل یقین حد تک کم انٹروپی انتظام کی حامل تھی؟ ماہرین فلکیات کے اندازوں کے مطابق اتنی کم انٹروپی کی حالت کا عدسی طور پر وجود میں آنا 10 کی طاقت 123 میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسا انتظام ہے جو کسی بھی اتفاقی عمل سے پیدا نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک عظیم الشان منصوبہ بندی کا ثبوت ہے۔ کائناتی مستقل کازمولوجیکل کانسٹنٹ کی قدر اتنی غیر معمولی طور پر درست ہے کہ اگر یہ 10 کی طاقت 120 میں سے ایک حصہ بھی مختلف ہوتی تو کائنات یا تو اتنی تیزی سے پھیل جاتی کہ کہکشائیں بن ہی نہ پاتی، یا فوری طور پر خود میں سمٹ جاتی۔ یہ صرف ایک باریک بینی نہیں، یہ وجود کی بنیاد ہے۔ مضبوط نیوکلیائی قوت، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کی طاقت اگر صرف 2% زیادہ ہوتی تو ہائیڈروجن کا وجود ممکن نہ ہوتا، اور اگر 2% کم ہوتی تو ہائیڈروجن سے بھاری کوئی عنصر بن ہی نہ پاتا، یعنی ستاروں اور زندگی کا کوئی وجود نہ ہوتا۔ یہ قوت بالکل اسی سطح پر ہے جہاں یہ ہونی چاہیے۔ کمزور نیوکلیائی قوت ویک نیوکلیائی فورس کی طاقت سپر نووا دھماکوں کی شرح کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہی دھماکے بھاری عناصر جیسے کاربن اور آکسیجن کو کائنات میں پھیلاتے ہیں، جن کے بغیر سیارے اور زندگی ممکن نہیں۔ یہ ایک ایسی باریک ترتیب ہے جو زندگی کے لیے ضروری اجزاء کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے۔ پروٹون اور نیوٹرون کے ماس میں فرق صرف 0.1% ہے۔ اگر نیوٹرون پروٹون سے صرف 0.1% ہلکا ہوتا تو تمام پروٹون نیوٹرون میں تبدیل ہو جاتے اور مستقم ایٹموں کا وجود ناممکن ہو جاتا۔ یہ معمولی سا فرق ہی کائنات میں مادے کے استحکام کی ضمانت ہے۔ الیکٹران اور پروٹون کے ماس کا تناسب تقریباً 1836 ہے۔ یہ دقیق تناسب مستحکم ایٹموں اور پیچیدہ کیمسٹری کے لیے ضروری ہے۔ اگر الیکٹران بہت بھاری ہوتے تو وہ نیوکلیس میں گر جاتے، اور اگر بہت ہلکے ہوتے تو مستحکم مدار نہ بنا پاتے۔ یہ تناسب ہی زندگی کی بنیاد ہے۔ حیاتی سلمات بائیو مالیکیولز میں کائرالٹی کا مظہر، زندگی میں تمام امینو ایسڈز بائیں ہاتھ کے ایل فارم اور تمام شکر دائیں ہاتھ کے ڈی فارم ہوتے ہیں۔ ایک بے ترتیب مرکب غیر فعال پروٹین اور نیوکلک ایسڈز کا باعث بنتا۔ اس یک طرفہ انتخاب کا اتفاقی طور پر وجود میں آنا ایک ناقابل فہم معجزہ ہے۔ انزائمز میں کوانٹم ٹنلنگ۔ انزائم صرف کیمیائی رد عمل کی توانائی کو کم نہیں کرتے، بلکہ وہ کوانٹم ٹنلنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ پروٹون اور الیکٹران توانائی کی رکاوٹوں سے سرنگ بنا کر گزرتے ہیں، جس سے رد عمل کی رفتار کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ زندگی کے لیے ایک پہلے سے تیار شدہ کوانٹم چال ہے۔ ایپی جینیٹک وراثت، ایپی جینیٹک انہیریٹنس ڈی این اے کی ترتیب سے ہٹ کر ڈی این اے پر موجود کیمیائی نشانات جیسے میتھائل گروپس جین کے اظہار کو کنٹرول کرتے ہیں اور وراثت میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ یہ معلومات کی منتقلی کا ایک متحرک، موافقت پذیر نظام ہے جو ایک انتہائی نفیس کنٹرول سسٹم کا ثبوت ہے۔ سیلولر اپوپٹوسس، اپوپٹوسس کی پروگرامنگ خلیات کو نقصان پہنچنے یا غیر ضروری ہونے پر خودکشی کرنے کے لیے پہلے سے پروگرام کیا جاتا ہے۔ یہ بے ترتیب موت نہیں، بلکہ ایک انتہائی منظم، توانائی استعمال کرنے والا عمل ہے جس میں پروٹیزز، کیسپیزز کا ایک سلسلہ شامل ہوتا ہے۔ اس کے بغیر ترقی بے ترتیب ہوتی اور کینسر عام ہوتا۔ یونیورسل جیناٹی کوڈ کی ریڈنڈنسی۔ جیناٹی کوڈ ڈی جنریٹ ہوتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ کوڈون ایک ہی امینو ایسڈ کے لیے کوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ریڈنڈنسی ایک اندرونی غلطی کی اصلاحی میکانزم کے طور پر کام کرتی ہے جو میوٹیشنز کے اثرات کو کم کرتی ہے۔ یہ ایک ذہین ڈیزائن کی خصوصیت ہے، نہ کہ اتفاقی نتیجہ۔ نیوٹرینو کا ماس۔ نیوٹرینو، جنہیں کبھی بے ماس سمجھا جاتا تھا، کا بہت چھوٹا ماس ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا ماس شمسی فیوژن سورج سے نیوٹرینو کے فرار کی اجازت دیتا ہے
اور کائنات میں بڑے پیمانے پر ڈھانچے کی تشکیل کہکشان کی تقسیم کو متاثر کرتا ہے کے لیے اہم ہے۔ پاؤلی ایکسکلوژن اصول، پاؤلی ایکسکلوژن پرنسپل، یہ بنیادی کوانٹم اصول تمام الیکٹران کو سب سے نچلے تنائی کی حالت میں گرنے سے روکتا ہے، جس سے مادہ ایک چھوٹے گھنے نقطے میں سمٹنے سے بچ جاتا ہے۔ یہ کیمسٹری اور ساخت کو ممکن بنانے والا ایک بنیادی اصول ہے۔ کاسمیر اثر، کاسمیر ایفیکٹ، کوانٹم ویکیوم کے اتار چڑھاؤ دو غیر چارجڈ کنڈکٹیو پلیٹوں کے درمیان ایک قابل پیمائش کشش قوت پیدا کرتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خالی جگہ خالی نہیں، بلکہ ایک ممکن سمندر ہے جو بنیادی کوانٹم قانون پر منحصر ہے۔ زمین چاند نظام کی باریک ترتیب، چاند کا سائز اور فاصلہ زمین کے محوری جھکاؤ کو مستحکم کرنے کے لیے بالکل موزوں ہے، جو شدید موسمیاتی تبدیلیوں کو روکتا ہے۔ یہ ابتدائی زندگی کے لیے اہم سمندری لہریں بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ صرف ایک سیارہ نہیں، بلکہ انحصارات کا ایک مکمل نظام ہے۔ فوٹو سنتھسس کا زی اسکیم۔ فوٹو سنتھسس ناقابل یقین حد تک پیچیدہ ہے، جس میں دو فوٹو سسٹم پی ایس آئی آئی اور پی ایس آئی مل کر کام کرتے ہیں۔ زی اسکیم تاکہ پانی سے الیکٹران نکالیں اور آکسیجن اور اے ٹی پی پیدا کریں۔ یہ کثیر الجہاتی انتہائی مؤثر الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ناقابل اختصار طور پر پیچیدہ ہے اور زمین پر زیادہ تر زندگی کے لیے بنیادی ہے۔ کاربن کی پیداوار کے لیے ہائل ریزوننس، کاربن 12 نیوکلیس میں ایک مخصوص توانائی کی سطح، جسے ہائل ریزوننس کہتے ہیں، ستاروں میں کاربن کی تشکیل کی اجازت دینے کے لیے بالکل موزوں ہے۔ اس ریزوننس کے بغیر کاربن کا وجود نہ ہوتا اور اس طرح کاربن پر مبنی زندگی بھی نہ ہوتی۔ یہ ہمارے وجود کے لیے ایک کائناتی انحصار ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب اتفاق ہے یا قدرتی قوانین نے خود کو بنا لیا، وہ حقیقت سے آنکھیں چرا رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک گھڑی خود بخود بن جائے یا ایک پیچیدہ پروگرام خود ہی لکھ جائے؟ یہ تمام سائنٹیفک حقائق چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں کہ ہر چیز کسی نہ کسی پر منحصر ہے۔ یہ قوانین محض کائنات کے کام کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں، یہ انہیں تخلیق نہیں کرتے۔ بے ترتیب اتفاقات کے لیے اتنی دقیق ترتیب، اتنی باریک بینی اور اتنی پیچیدگی کا وجود ریاضیاتی طور پر ناممکن ہے۔ ملٹی ورس کا نظریہ بھی اس مسئلے کو حل نہیں کرتا۔ اگر بے شمار کائناتیں ہیں تو انہیں بنانے والا ملٹی ورس جنریٹر اور اس کے قوانین کہاں سے آئے؟ یہ صرف مسئلے کو ایک قدم پیچھے ڈھکیلتا ہے، لیکن حتمی سبب کی ضرورت کو ختم نہیں کرتا۔ ہر چیز جو وجود میں آئی ہے اس کا ایک سبب ہے، اور اس سبب کا بھی ایک سبب۔ یہ سلسلہ لامحدود نہیں ہو سکتا۔ آخر میں ہم نے دیکھا کہ کائنات کے ہر ذرے سے لے کر زندگی کے پیچیدہ ترین نظام تک ہر چیز ایک دوسرے پر اور اپنے وجود کے لیے ایک بنیادی سبب پر منحصر ہے۔ یہ انحصار کا سلسلہ آخرکار ایک ایسے وجود پر منتج ہوتا ہے جو خود کسی پر منحصر نہیں، جو لازمی الوجود ہے۔ اس کے سوا کوئی اور منطقی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ یہ تمام نشانیاں، یہ تمام سائنسی حقائق ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ ذات جو کن فیاکن کی مالک ہے، جس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، جس نے ہر چیز کو ایک خاص تقدیر کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت، قدرت اور لازمی وجود کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ، ہر قانون اور ہر نظام اللہ کے لازم وجود کا گواہ ہے۔ یہ صرف سائنسی حقائق نہیں، بلکہ ایمان کو جلا بخشنے والی روشن نشانیاں ہیں۔ آئیے ان نشانیوں پر غور کریں اور اپنے خالق کی عظمت کو پہچانیں۔ اللہ کی تخلیقات کے مزید حیرت انگیز نشانات کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔